अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ यज़दान। आपको थंबनेल से तो इस वीडियो का अंदाज़ा हो ही गया होगा बिकॉज़ ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे माशरे के लिए, हमारे मुसलमान यूथ के लिए सबसे ज़्यादा। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। आजकल लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप बहुत सुनने मिलता है हमारे हिंदुस्तान में। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ पाया जाता है तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है और उसके घर वालों के साथ भी तशद्दुद किया जाता है, उन्हें तकलीफ़ दी जाती है। और अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ पाया जाता है तो उसको भगवा लव ट्रैप का नाम दे दिया जाता है। हालांकि ये दोनों केसेस में जो दोनों लड़का लड़की होते हैं, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, दोनों अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं। अभी उसमें से चाहे वो लड़का ख़राब निकले या लड़की ख़राब निकले या दोनों ही ख़राब निकले, वो अल्लाह को पता है, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे दूसरे रिलीजन के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है बिकॉज हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट करेंगे। बट मैं हमारे दीन इस्लाम की जो शहज़ादियाँ हैं, जो होनी चाहिए बट आज की डेट में नहीं है, और जो हमारे दीन इस्लाम के जो मर्द हैं, जो बॉयज़ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको कैसे सही रास्ता दिखे उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, मैं ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो या ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में बिल्कुल आप किसी नॉन मुस्लिम को बिल्कुल फ्रेंड बना सकते हो, आप उसके साथ अच्छे से खाना खा सकते हो, उसकी खातिरदारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑपोजिट जेंडर नॉन महरम के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आज की डेट में एक मुस्लिम लड़की को किसी नॉन मुस्लिम के साथ देखते हो तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो उनके माँ बाप की है। उसमें सबसे बड़ी गलती है उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत की। बिकॉज अगर उनको दीन इस्लाम सिखाया गया होता, अगर उन्हें कुरान पढ़ाया गया होता, अगर उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म बताया गया होता तो ये गलती वो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। एक लड़की 3 लोगों को जहन्नुम में लेके जाती है अपने साथ, अपने भाई को, अपने बाप को और अपने शौहर को। ये हदीस है, बेहयाई की वजह से। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई मर्द कुछ गलती करेगा तो उसको बख्श दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मर्द का भी अंजाम बुरा ही होगा अगर वो बेहयाई करेगा। कल अगर हम देखते हैं बाहर बुरके वाली लड़कियां, मतलब मुस्लिम लड़कियां बुरके वाली नॉन महरम के साथ पार्क में घूम रही होती हैं, मूवीज़ में अकेले घूम रही होती हैं, बाइक पे घूम रही होती हैं, आफ्टर क्लासेस, आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेजेस। मतलब ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप बॉम्बे में जाओगे तो ये तो इतना नॉर्मलाइज है, इतना नॉर्मलाइज कि मतलब मैं वहाँ पे जाके हैरान हो गया, हैरान और परेशान। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुसलमान लड़के तो उनसे 10 कदम आगे हैं। मतलब लड़की की तो आप पहचान कर सकते हो कि लड़की ने बुर्का पहना है तो वो मुस्लिम है। हमारा जो मुसलमान भाई है, लड़का है, वो तो बेहयाई की हद पार करता है, मतलब अलग लेवल की हद। मतलब क्या ही बोले उसके बारे में। तो मुसलमान यंगस्टर से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेहयाई से बाहर नहीं निकले आज की तारीख में तो इतना बड़ा नुकसान है ना इस चीज़ का। अभी हम बात करते हैं प्यार के पंछियों के बारे में, जो मतलब मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं आज की तारीख में। कितने सारे मुसलमान गैर मुस्लिम्स के साथ मोहब्बत में पड़े हुए हैं। अभी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अगर जब कोई मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद ना उनका एक ही टारगेट होता है, एक ही उनका फ़लसफ़ा होता है कि एक बार ये इंसान इस्लाम कबूल कर ले सो दैट मैं इससे निकाह कर लूँ। उनके दिमाग में यही होता है, पता है। उनके दिमाग में ये होता है कि इस जल्दी से जल्दी ये इस्लाम कबूल कर ले और मैं इससे निकाह कर लूँ। पर मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब कोई शख्स, चाहे वो लड़की है लड़का है, सामने वाला नॉन मुस्लिम, अगर आप उससे मोहब्बत करते हो, अगर वो शख्स इस्लाम कबूल कर रहा है आपकी वजह से और आपके लिए कर रहा है, तो क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कुरान में
کہ آپ کو ایمان والوں سے نکاح کرنا ہے، ایمان والوں سے۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے آپ کی وجہ سے، اس کو تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی تعارف ہے، نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی اس کو صحابہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہے، تو آپ اس سے نکاح کر بھی کیسے سکتے ہو؟ نہ اس کو نماز پڑھنی آتی ہے، تو آپ کے گھر کا نظام آگے کیسے چلے گا؟ آپ ابھی کا تو سوچ رہے ہو کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے نکاح کریں گے، ہم سب کچھ دیکھ لیں گے، پھر بعد میں جب دیکھنے کی باری آئے گی اس کے بعد تم پچھتاؤ گے، جیسے سب لوگ پچھتاتے ہیں، گارنٹی پچھتاؤ گے، I can bet you 100%۔ اور اس کی جو سزا ہوگی نا، وہ ہوگی دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، اگر اللہ چاہے گا تو۔ ہم کسی کو یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو میرے بھائی اور بہنوں اس چیز کو سمجھو۔ آپ اپنے دماغ میں یہ چیز کبھی مت لے کے آنا کہ یہ شخص میرے لیے اسلام قبول کرے گا تو میں اس سے نکاح کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ پلیز اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دو اور اسلام پہ آ جاؤ، اپنے دین اسلام کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو، آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیوں آپ کو مسلمان بنایا، اس چیز کو سمجھو۔ مطلب تم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، تم نے اس کو درگزر کر دیا، تم نے اس کو سائیڈ میں ڈال دیا۔ مطلب کیا بات ہے یہ؟ تعالیٰ واضح فرماتا ہے قرآن میں، مشرک عورتوں سے تب تک نکاح مت کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان نہ لے آئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک اللہ کو مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اللہ کا بندہ مانے، وہ شہادت دیں اس چیز کی، صرف زبان سے نہیں، اپنے دل سے شہادت دیں۔ زبان سے تو کوئی بھی بول دے گا کچھ بھی، اگر وہ دل سے بولیں گے دیٹ از امپورٹنٹ۔ اگر آپ اس کو زبردستی کرو گے، زبردستی اس کو بلیک میل کرو گے، اس کو ایموشنل فول بناؤ گے، ایموشنل بلیک میل کرو گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں ایسے، ایموشنل کریں گے، وعدوں کا واسطہ دیں گے، یہ دیں گے۔ ارے بھائی، دین اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے ہو، دس از ناٹ پرمیسیبل، یو آر ڈوئنگ اے ویری بگ گناہ۔ آج کل جو مسلم لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ اپنے بیسٹ فرینڈس، اپنے فرینڈس، مطلب وہ نان محرم کو جو ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اگر ہم ایک مسلم لڑکی کی ایگزامپل لیں تو وہ بہت آسانی سے کہتی ہے میرا بیسٹ فرینڈ نان مسلم ہے، بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، میری کیئر کرتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے۔ تھوڑی تو شرم کرو یار، تم کیا کہہ رہی ہو؟ مطلب تمہیں تھوڑا بھی خوف نہیں اللہ کا؟ مطلب کیسی باتیں کر رہی ہو یار، سیریسلی؟ مطلب ایسے کہتی ہیں بھائی لڑکیاں، آپ کو 1% خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ تو ماں باپ اتنے زیادہ وہ بے غیرت بول سکتے ہیں، ان کو کیا بول سکتے ہیں، I don't know، مجھے ورڈ نہیں پتا۔ بے غیرت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بے غیرت کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے مطلب؟ آپ سمجھ لو بھی کہ وہ ماں باپ کو پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کچھ نہیں کرتے۔ مطلب آپ سمجھو اس چیز کو، دیکھو، جب ماں باپ نے ہی اجازت دے دی، جب ماں باپ نے ہی بول دیا کہ جاؤ بچے تم بات کرو نان محرم سے، تم اس کی ٹیوشنز پہ جاؤ، تم اس سے سیکھو، یہ کرو، مطلب حد ہوتی ہے یار۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماں باپ کیسے اجازت کیسے دے دیتے ہیں، اور جو اجازت نہیں دیتے تو ان کے بچے ان کو بے وقوف بناتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان لڑکے ہیں ان کا تو الگ ہی لیول ہے بھائی، مطلب مسلمان لڑکیاں تو پھر بھی سوچتی ہیں، وہ 1000 بار سوچیں گی کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے، بٹ ہمارے جو بھائی ہیں بھائی، وہ تو کھلے سانڈ ہے بھائی، کھلے سانڈ، مطلب ان کا تو کیا ہی کہنا، مطلب وہ تو ڈائریکٹ کھلم کھلا دھوکہ دیں گے، ایسا کرتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی کمی ہے، ہمارے میں اسلام کی کمی ہے، ہمارے میں اسلام کی نالج کی کمی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں ابھی تک اللہ کا تعارف نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کا تعارف ابھی تک ہوا ہوتا تو ہمیں جہنم کے بارے میں بھی پتا ہوتا اور جنت کے بارے میں بھی پتا ہوتا، کہ انسان جہنم میں کیسے جائے گا اور جنت میں کیسے جائے گا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا کہ انسان کی زندگی میں، اس کی دنیا میں اس کا پرپس کیا ہے، اس کی لائف کا پرپس کیا ہے۔ اس کی لائف کا پرپس کسی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ پیار محبت کر کے، لو میں پڑ کے، اس سے نکاح کر کے، بچے پیدا کر کے، ان کو پال کے پوس کے، ان کی شادیاں کر کے، یہ پرپس نہیں ہے تمہاری لائف کا۔ تمہاری لائف کا پرپس ہے کہ تم اپنے دین اسلام کو پھیلاؤ، اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کو پروموٹ کرو، لوگوں تک دین حق پہنچاؤ،
اور اپنی زندگی صحیح طریقے سے جیو، اللہ کی عبادت کرو، یہ تمہاری زندگی کا پرپس ہے۔ کن چکروں میں پڑے ہو یار، کن چکروں میں پڑے ہو؟ تھوڑا تو سمجھو اس چیز کو۔ اگر تم اتنی سی چیز اگر سمجھ نہیں سکتے ہو نا لائف میں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں ان ماں باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پہ، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکی پہ آپ کو زیادہ فوکس رکھ کے اس پہ دھیان دینا ہے، لڑکے پہ ڈبل نہیں ٹرپل دھیان دو لڑکے پہ، کیونکہ وہ لڑکا باہر جا کے کیا کانڈ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا، اس میں سے 50% 60% لڑکے نا الگ لیول کے وہ ویسے ہوں گے جو میں بات کر رہا ہوں، اور بہت ہی کم لوگ ایمان والے، بہت کم لوگ اسلام تو لے کے آ چکے ہیں کیونکہ ان کے وراثت میں ملا ہے اسلام، بٹ وہ ایمان ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے نا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ امبانی کے پاس بہت پیسہ ہے، بل گیٹس کے پاس بہت پیسہ ہے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں کاش میرے پاس ایمان ہوتا، مطلب صحابہ جیسا ایمان اگر مجھے مل جائے تو میں اس دنیا کا سب سے بڑا راجا ہوں بھائی، راجا ہوں میں، راجا۔ مطلب ویسا ایمان اگر میرے دل میں آ جائے نا بھائی، قسم سے، مطلب کیا چاہیے لائف میں؟ اور 50-60 سال کی زندگی میں مشقت کرنے کے بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے لائف ٹائم کی، کہ کوئی غلط سودا تھوڑی ہے۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھو، اور اپنے بھائی جو بہن، ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، انہیں صحیح ٹریک پہ لے کے آؤ۔ غلط کر رہے ہیں اگر دیکھتے ہو انہیں صحیح چیز بتاؤ، پیار سے بتاؤ، محبت سے بتاؤ، ٹھیک ہے جی؟ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بائے بائے، ٹیک کیئر، سی یو۔